السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو اسماء الحسنى وللہ الاسماء الحسنى فادعوہ بها۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، امن اور جنگ کے تذکرے چل رہے ہیں کہ سابقہ امت کی کتب میں پیغمبر کو نبی الملاحم کہا گیا۔ جنگوں کے واقعات کو بیان کرنے کے لیے یورپ کا سب سے بڑا اسلامک مرکز جو پیرس میں تھا، ڈاکٹر حمید اللہ صاحب ڈائریکٹر تھے اس کے، اور انہوں نے اس میں بڑی تحقیق کی اور یہ انہوں نے میدان ہے جنگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف آرٹیکلز اور کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، اور وہاں پہ انہوں نے یہ بتایا کہ 90 کے قریب یا 88 کے قریب وہ جنگیں ہیں کہ جس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے 10 سال میں جنگیں کی ہیں۔ 27 میں آپ خود نکلے ہیں جن کو غزوات کہتے ہیں، باقی سارے سریات ہیں۔ اس بات کے نتیجے میں کفار مسلمانوں پہ زیادہ جری ہو گئے تھے، خاص طور پہ جن کے دل میں بہت زیادہ بغض تھا اور وہ اسلام سے بہت زیادہ تنگ تھے کہ ان کی سربراہی یا ان کی سرداری جو بہت سارے سالوں سے آ رہی تھی، ان کو بنی اسرائیل کہا گیا تھا۔ اس میں 3000 نبی آئے تھے، اس سے امامت کو نکال کے بنی اسماعیل میں لے گیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری ختم نبوت اور آخری رسالت کا تاج رکھ دیا، تو پھر وہ اس سے بہت نالاں ہو گئے، اور اس لیے خدا نے ان کی یہ صفت کو بیان کیا ہے، ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ مال بھی لوگوں کا کھاتے ہیں اور الٹا گمراہ بھی ان کو کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اللہ نے امامت ان سے لے لی، اور اب وہ میدان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میدان جنگ کے مقابلے میں جب آنے لگے تو اس سے ان کا نقصان ہوا، مسلمانوں کو نہیں ہوا۔ اور ان کے 3 بڑے قبیلے مدینے میں رہا کرتے تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنی قریظہ، اور یہ 3 بڑے قبائل تھے، ان کی آپس میں بھی جنگیں لگا کرتی تھیں، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے سب سے پہلے جو 2 ہجری میں مسلمانوں کو نقصان کیا کہ انہوں نے ایک مسلمان عورت پر مذاق کیا، تو بنی قینقاع جو سنارے کا کام کیا کرتے تھے ان کے ساتھ فائٹ ہوئی، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گھیرا، تو ان کو پھر وہاں سے جلا وطن کیا گیا اور ان کا تمام اسلحہ لے لیا گیا۔ اور 3 یہ جنگ احد کے بعد پھر انہوں نے پھر جرأت ان کی آ گئی، اور پھر انہوں نے اسے مارنے کی کوشش کی، تو وہی الہام سے ان کو گھیر لیا گیا، اور پھر ان کو کہا گیا کہ اب تم یہاں سے نکل جاؤ، اور پھر وہ جا کے خیبر سے بھی آگے شام میں جا کے آباد ہوئے۔ اور تیسرا قبیلہ ان کا جو تھا وہ خندق 5 ہجری میں اپنے عہد سے پھر گیا تھا، اور باہر سے آنے والے 10,000 کے لشکر کے ساتھ مل کر اندر سے ان کے 6,000 آدمیوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانا تھا۔ تو مسعود ثقفی کی مصلحت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اذن سے اس نے ان کو آپس میں ناچاکی ڈال دی، اور باہر والے اور اندر والے باہم متفق نہ ہو سکے، اور پھر اللہ نے اپنی رحمت سے ان پہ فرشتے بھیجے اور ان پر تیز جکھڑ بھیجا، تو جو لشکر باہر سے 10,000 کا آیا تھا مشرکین مکہ اور بنی غطفان کا، وہ تیز بادل کی طرح وہ ہٹ گیا، اندر سے یہود پھر پکڑے گئے، اور پھر ان پر اس میں صلح یا میثاق کے خلاف کرنے پر ان کو سزا ہوئی، اور پھر ان کے آدمیوں کو انہی کے فیصلے سے مارا گیا، اور پھر یہ قلعہ کما ہوا ان کا، اور ان کو نقصان یہاں سے جانا پڑا۔ تو آج کے اس ولاگ میں یہود کا کردار کی چند باتیں ہم نے بیان کرنی تھیں کہ مسلمانوں کو ہمیشہ نقصان پہنچانے کے در پہ رہتے تھے، اور جگہ جگہ پہ مشرکین مکہ کو مسلمانوں کے خلاف اکسانے کے لیے لایا کرتے تھے۔ جنگ احد اسی کا شاخسانہ تھا جس میں مسلمانوں کو نقصان ہوا تھا، اور خندق میں بھی وہ دوبارہ پھر ان کے ساتھ مل گئے تھے، تو اس حساب سے ان کو اس کی سزا ملنی برحق تھی جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی۔ تو اس نتیجے میں
ان کا کم مدینے سے عمل دخل ختم ہو گیا تھا۔ پھر آگے کے دور میں خلافت راشدہ میں حضرت عمر کے دور میں یہ علاقے بھی بیت المقدس وغیرہ یہ علاقے بھی فتح ہو گئے تھے، اور پھر انہوں نے ذمہ بن کر محکوم بن کر رہنا قبول کیا تھا۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کمنٹ ضرور کیا کریں۔